بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے کسی عام بحث یا سادہ اختلاف کی بات نہیں کرنے والا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے علمی گفتگو کی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اختلاف اگر شعور، ادب اور علم کے ساتھ ہو تو وہ لڑائی نہیں بنتا بلکہ رہنمائی بن جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں انڈیا میں خدا کے وجود پر ایک سنجیدہ مکالمہ ہوا۔ ایک طرف جاوید اختر اور دوسری طرف اسلامی اسکالر شمائل ندوی تھے۔ دوستو، یہ کوئی شور شرابے والی بحث نہیں تھی، نہ نعرہ، نہ تانے، نہ ذاتی حملہ، بلکہ یہ ایک مذہب، سنجیدہ اور فکری مکالمہ تھا جو آج کے دور میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس مکالمے کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھ رہے تھے۔ سوال سخت تھے، اعتراض گہرے تھے، مگر لہجہ نرم تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو آج کے نوجوان نسل کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ نوجوان سچ تلاش کرتا ہے، شور نہیں۔ دوستو، آج کا نوجوان مذہب سے اس لیے دور نہیں ہو رہا کہ وہ سوال کرتا ہے، بلکہ اس لیے دور ہو رہا ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب اکثر غصے، توہین اور دھمکی سے دیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ سوال کرنا گناہ ہے، شک کرنا جرم ہے، اور یہی رویہ آہستہ آہستہ اسے ایتھیزم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس مکالمے میں ایک اہم نکتہ بار بار سامنے آیا کہ اگر ہمیں کسی چیز کی وضاحت نہیں ملتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ دوستو، یہ سوچ بظاہر معقول لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی سب سے بڑی فکری غلطی ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بے شمار چیزیں صدیوں تک انسان کی سمجھ سے باہر رہیں، مگر وہ موجود تھیں۔ انسان کو کبھی معلوم نہیں تھا کہ ہوا میں جراثیم ہوتے ہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ زمین گھومتی ہے، اور نہ یہ کہ آواز لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ لا علمی نے حقیقت کو ختم نہیں کیا، صرف انسان کو محدود رکھا۔ دوستو، بالکل اسی طرح آج سائنس بہت کچھ جانتی ہے مگر سب کچھ نہیں۔ سائنس شعور کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ جذبات، ارادہ، ضمیر، مقصد حیات، ان سب کو وہ صرف کیمیکل ریاکشن کہہ کر بیان کرتی ہے، مگر ان کی اصل حقیقت ابھی بھی ایک راز ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ دونوں کی دنیا الگ الگ ہے۔ سائنس سوال کرتی ہے کہ جسم کیسے کام کرتا ہے، کائنات کے قوانین کیا ہیں، اور مادہ کیسے حرکت کرتا ہے۔ اور دوستو، مذہب یہ بتاتا ہے کہ انسان کیوں زندہ ہے، اسے اچھا کیوں بننا ہے، ظلم کیوں غلط ہے، اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم روح سے جسم کے سوال پوچھیں یا جسم سے روح کے، تو الجھن ہی پیدا ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اندھیرے میں روشنی کو آواز سے ناپنے کی کوشش کریں۔ بالکل، ایتھیزم کا اصل مسئلہ خدا کا انکار نہیں، بلکہ انسان کا اپنی عقل کو حتمی معیار سمجھ لینا ہے۔ یہ سوچ کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آئے وہ غلط ہے یا موجود ہی نہیں۔ دوستو، اسی سوچ کی ایک مثال وہ سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا۔ یہ سوال اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ وقت خود کائنات کا حصہ ہے۔ جب وقت ہی نہیں تھا تو پہلے کا سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ خالق تخلیق کے قوانین کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ مکالمہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے یہ دکھایا کہ ایک مذہبی عالم بھی منطقی، سائنسی شعور رکھنے والا اور برداشت والا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اور ایک سوال کرنے والا شخص بھی مذہب، سنجیدہ اور سننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچ کی تلاش چیخنے سے نہیں، سننے سے ہوتی ہے۔ علم غرور نہیں سکھاتا، عاجزی سکھاتا ہے، اور ایمان سوال سے نہیں، ضد سے کمزور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقل کو تکبر سے اور ہمارے دل کو نفرت سے پاک فرمائے۔ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دے، اور ایسا کردار دے جو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے۔ آمین۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔